السلام علیکم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ایک بوڑھے اور غریب شخص کے بارے میں ہے جو 50 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، صبر کرتا رہا، لیکن آخری عمر میں اس کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آیا جو کہ اسے پوری طرح ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے اور یقیناً آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ سورج نکلا تو بوڑھا شخص گھر سے باہر آیا، مکے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا، شاید کہیں مزدوری مل جائے۔ تمام لوگ گرمی کی وجہ سے گھر کو پہنچ چکے تھے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی۔ اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھیں اور آنکھیں پتھرا گئیں۔ کل رات اور دن سے بھوکا تھا اور آج رات کو وہ بنا کھائے ہی سو گیا، اور آج دن میں وہ روزے سے تھا۔ پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ ایمان کی حالت میں موت آ جائے تاکہ وہ اس قید حیات سے رہائی پا جائے۔ ان سوچوں میں گم سم ٹیک لگا کر بیٹھ گیا کہ اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم اور ملائم چیز سے جا لگتا ہے۔ اسے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سام کی دم ہو۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، پھر دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ سام مجھے ڈس لے اور میں جلد از جلد دنیا سے چلا جاتا۔ پھر ساتھ ہی خیال آتا ہے کہ مومن کے لیے کہاں جائز ہے کہ موت کی تمنا کرے۔ خودکشی کرنا اسلام میں ناجائز ہے، اسلام میں سخت حرام ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دوبارہ اس چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بے حس و حرکت پڑی ہے۔ اس نے اسے پاؤں سے ٹھوکر بھی ماری مگر وہ چیز جوں کی توں پڑی رہی۔ اس نے ہاتھ سے مٹی ہٹا کر اسے پکڑا تو ہمیانی نکلی جو سونے کی دینار سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی۔ اب اس میں نئی قوت پیدا ہو گئی، بلکہ سوچنے لگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ یہ مال اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو وہ کس قدر خوش ہوں گے۔ وہ اس وقت حسین اور روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اچانک ایمانی حس بیدار ہوتی ہے اور دل میں خیال آیا کہ یہ مال تیرا تو نہیں بلکہ یہ تو کسی اور کا ہے جو کہ گم ہو گیا ہے۔ سال بھر اعلان کرنے کے بعد اس صورت میں تیرے لیے حلال ہوگا کہ جب اصل مالک نہ ملے۔ جب ایک سال کی مدت اور اپنے رات کے کھانے کا تصور کیا تو پھر طاقت جواب دے گئی۔ کیا خبر سال بھر زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، اور یہ بھوکی ننگی بیٹیاں کیا کھائیں گی، کیا پہنیں گی۔ خواہش پیدا ہوئی کہ تھیلی کو واپس اسی جگہ رکھ جائے اور آزمائش میں نہ پڑے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر گمشدہ مال کو دیکھ کر چھوڑ دے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن اگر اسے پکڑ کر دوبارہ رکھ دیا جائے تو ذمہ داری رکھنے والے کی ہوگی۔ اسی قسم کے تفرقات دماغ میں ٹکرانے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ کامتی ہڈیاں چور چور ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ خیال اٹھا کہ کچھ دینار استعمال کر لیتا ہوں، پھر طاقت ہوئی تو واپس کر دوں گا، اگر کم بھی ہو گئے تو کیا ہوا۔ لیکن پھر دوسری طرف یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ صبر کر اے آدمی، امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ اصل مالک کے ملنے تک ہمیانی گھر رکھنے چلا گیا۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا، یہ کیسے آ رہے ہو، کیا لائے ہو؟ جواب میں کہا، کچھ نہیں۔ بوڑھا انسان اپنی بیوی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، جبکہ اس نے آج تک اپنی بیوی سے کبھی کوئی خبر چھپائی نہ تھی۔ بیوی نے کہا کہ واللہ آپ کے پاس ضرور کوئی ایسی چیز ہے، لیکن کیا ہے بتا دیں۔ بوڑھا بزرگ ڈر گیا کہ کہیں میری بیوی کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنا دیا۔ وہ عورت دیندار تھی لیکن بوڑھے شخص کی طرح حوصلے اور صبر والی نہ تھی۔ کہنے لگی کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، اور لاچاروں کو تو مردار بھی حلال ہوتا ہے۔ بوڑھے نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، اگر تو نے اسے ہاتھ بھی لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ وہ عورت خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی اور یہ بوڑھا شخص اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درہم حاصل کر سکے۔ وہ حرم کی طرف چل دیا۔ حرم میں ایک نوجوان محمد بن جعفر تبری کے زیر تعلیم تھا۔
तिबरी कहते हैं कि मैंने एक खुरासानी को यह ऐलान करते हुए सुना कि हाजियों की जमात के साथ मेरी 1000 दिनार से भरी हुई हमियानी थी, लेकिन कहीं गुम हो गई है। जो कोई उसे वापस करे अल्लाह उसे दुगना सवाब देगा। एक बूढ़ा बुजुर्ग उठा जो मोहम्मद बिन जाफर के मवालियों में से था, कहने लगा कि ए खुरासान के रहने वाले, हमारा मुल्क पसमानदा है, हालात हमारे बहुत ज्यादा खराब हैं। शायद आपकी हमियानी किसी खौफे खुदा रखने वाले इंसान को मिल गई हो, आप उसके लिए इनाम का ऐलान कर दें जिसे लेकर वो बाकी वापस कर दे। नौजवान खरासानी ने पूछा, हाँ भाई, कितना इनाम? उस बूढ़े शख्स ने कहा कि 100 दीनार यानी 10वां हिस्सा। उसने कहा, ना भाई ना, ऐसा नहीं हो सकता है, अल्लाह पर मामला छोड़ता हूं। दोनों जुदा होकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ चले गए। तिबरी कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि वो हमियानी जरूर इसी बूढ़े को मिली होगी। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो बूढ़ा एक खस्ता हाल मकान में दाखिल हुआ और यूं गोया हुआ कि लबाबा कहाँ हो? लबाबा ने कहा कि हाजिर हूं। बूढ़े ने कहा, मैंने एक शख्स को हमियानी की तलाश में घूमते हुए देखा है और उसे यह भी कहा है कि तू इसके वापस करने वाले के लिए 100 दीनार के इनाम का ऐलान कर दे, लेकिन वो नहीं माना। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा तो इरादा है कि हमियानी उसको वापस कर देते हैं। लबाबा ने कहा कि अबू गयास, हमें तुम्हारे साथ 50 साल फिक्र फाका में गुजारने पड़े। तेरी 4 बेटियां हैं, 2 बहनें हैं, एक सास है और 8वीं मैं हूं। अबू गयास, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसकी शान बुलंद है, वो हरगिज ऐसे आदमी को अजाब न करेगा जो उनका वाइद कफील हो। तूने ना तो चोरी की है, ना कहीं डाका डाला है, ये माल तो अल्लाह ताला ने तेरे सामने रखा है, तू उसे क्यों ठुकरा रहा है? क्या अल्लाह तुमसे इन औरतों के मुतल्लिक सवाल ना करेगा? तिबरी कहते हैं कि मैंने बूढ़े के चेहरे को बगौर देखा। मालूम हुआ कि उसका दिल भूखी नंगी बेटियों और मस्कीन लबाबा पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि फाकों की बदौलत उनका चमड़ा हड्डियों पर खुश्क हो रहा था। वो दीमक ज़दा लकड़ी की तरह खोखले बदन में सांस ले रहे थे। उसके दिल में ख्याल आया कि कुछ दीनार खर्च कर लूं, लेकिन फौरन याद आया कि 50 साल सब्र से गुजार दिए और आज जबकि टांगे कब्र में लटकी हुई है तो 50 साल के सब्र को एक दिन की लज्जत पर क्यों कुर्बान करूं? और फिर अल्लाह ताला मेरे अहलो अय्याल पर रहम करेगा। दिल को हौसला देकर बोला, मैं ऐसा नहीं करूंगा, 50 साल बाद अपनी लाश को कब्र में नहीं जलाऊंगा। तिबरी कहते हैं कि उसके बाद मियां बीवी खामोश हो गए और मैं वापस चला गया। मगरिब की अजान हुई तो वो बूढ़ा बुजुर्ग दिन भर के कमाए हुए चंद टुकड़े पे अहलो अयाल समेत अफ्तार करने बैठ गया। लोग उम्दा उम्दा खानों से मजे ले रहे थे और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि रमजान अल मुबारक, जो कि कुर्बानी और सखावत का महीना है, अल्लाह ने भूखा प्यासा रहने के लिए रोजा फर्ज नहीं किए थे, बल्कि इसलिए किए कि मुसलमान वक्ती और इख्तियारी भूख के जरिए महसूस करे कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो भूख पर मजबूर हैं। उनकी हालत पर गौर करके अपने ऊपर अल्लाह की बेपनाह एहसान याद करें। जो लोग उम्दा उम्दा खानों से पेट भरकर मस्त हो जाते हैं, उनके हमसाए भूख से मर रहे हों, तो ऐसे लोगों का ईमान कैसा, ऐसे लोगों का रोजा कैसा? बुजुर्ग यही सोचता रहा और मुसलमानों की हालत पर कराता रहा। फिर कहता है, अल्लाह ताला ही नेकी का अलहाम करने वाला और रोजी तकसीम करने वाला है। उसने आज रात भी भूखी गुजार दी और खजूर और रोटी के चंद टुकड़े बूढ़ी सास और बच्चों में तकसीम कर दिए। तिबरी कहते हैं कि अगले दिन खुरासानी हरम में फिर वही सदा लगा रहा था कि कोई मेरी 1000 दीनार वाली हमियानी वापस कर दे तो अल्लाह उसे दुगना अजर देगा। बूढ़ा बुजुर्ग उसकी खिदमत में अर्ज करने लगा कि ऐ नौजवान, मैंने तुझे कहा था कि हमारा मुल्क बेआबो गया, वसाइल जिंदगी कम है, शायद वो हमियानी किसी खौफे खुदा रखने वाले को मिल जाए तो इनाम की लालच में वापस कर दे। चलो 100 दीनार ना सही, 10 दीनार का ही ऐलान कर दे। उसने कहा कि हरगिज नहीं, बल्कि मेरा और हमियानी का मामला अल्लाह के सुपुर्द है। इसके बाद दोनों जुदा हो गए। तीसरा दिन हुआ तो वही खरासानी नौजवान फिर सदा लगा रहा था और वही बूढ़ा खड़ा होकर कहने लगा कि ऐ नौजवान, तूने 100 दीनार देने का ऐलान करने से इनकार कर दिया, फिर 10 दीनार से भी इनकार कर दिया। तू आज 1 दीनार का ही ऐलान कर दे, शायद कोई हमियानी उठा लाने वाला उस दीनार की लालच में वापस कर दे।
خراسانی نے کہا کہ ہرگز نہیں، بلکہ میں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی امید کا آخری سہارا بھی ٹوٹ چکا تھا اور سوچنے لگا کہ ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہیں، سارا نہ صحیح تو 1 دینار ہی رکھ لوں کہ بھوکی ننگی بیٹیوں کا سامان کر لوں۔ لیکن دینی جذبہ پھر سے بیدار ہوا اور قیامت کے دن کے خیال کے ڈر سے سوچا 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے۔ اس بوڑھے شخص نے خراسانی نوجوان سے کہا کہ آؤ اور اپنی ہمیانی لے جاؤ۔ تبری کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو بوڑھا اندر داخل ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان کو اندر لے گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شیخ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے ہمیانی نکالی اور نوجوان سے کہا کہ کیا یہی تمہاری ہمیانی ہے؟ نوجوان نے کہا کہ ہاں۔ پھر بوڑھے بزرگ نے ہمیانی کا سر کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گنے تو پورے 1000 نکلے۔ پھر کہا کہ یہ تیرے ہیں، اور اس کی بیٹیاں یہ منظر دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بھوکا کھانے کی دیگ کی طرف دیکھتا ہے۔ خراسانی نے دینار والی تھیلی کندھے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اوڑھ کر چل دیا۔ لبابا نے یہ منظر دیکھا تو یوں چکرائی جیسے کسی عورت کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ اس کی بیٹیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ چند لمحوں بعد ابو غیاس نے آہٹ سنی تو نظر اٹھا کر دیکھا کہ نوجوان واپس لوٹ آیا ہے۔ اگر یہ بوڑھا بزرگ اس سے روگردانی کر لیتا تو یہ بڑی بات نہ تھی، کیونکہ اس نے ان کی بھوکے ننگے مسکینوں کو دے کر 1 دینار تک نہ دیا کہ وہ اپنی بھوک دور کر سکیں۔ لیکن یہ بوڑھا بہت بردباد اور حوصلے والا شخص تھا۔ فوراً بولا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ خراسانی نوجوان نے جواب دیا کہ اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے۔ اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور 1000 دینار کسی غریب کو دے دینا۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن اور خراسان سے مکہ تک کسی کو تجھ سے زیادہ غریب نہ پایا۔ یہ دینار رکھ لو، اللہ ان میں تمہارے لیے برکت کرے۔ یہ کہتے ہی وہ نوجوان ہمیانی رکھ کر واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں بھی واپس جا رہا تھا، مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بزرگ میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف بلا کر کہا تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا جب کوئی ہدیہ بن مانگے آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ ورنہ اللہ کی ناشکرے بن جاؤ گے۔ آؤ ہدیے میں سب شریک ہوتے ہیں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ تبری کہتے ہیں میں بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ بزرگ نے مجھے رستے میں کہا تو بڑا مبارک ہے، میں نے عمر بھر ایسا مال نہیں دیکھا تھا اور نہ دیکھنے کی امید تھی۔ تم یہ قمیض دیکھ رہے ہو جسے پہن کر میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، فجر کی نماز ادا کر کے اتار دیتا ہوں تاکہ میری بیوی اور بچیاں اور بہنیں باری باری اس میں نماز ادا کر سکیں۔ مزدوری کر کے 2 روٹی کے ٹکڑے خرید کر گھر لوٹ جاتا ہوں۔ جب ہم گھر پہنچے تو بزرگ نے بلند آواز سے پکارا لبابا اور فلاں فلاں۔ اس بزرگ کی آواز سن کر اس کی بیٹیاں بہنیں اکٹھی ہو گئیں۔ اس نے ان سب کو دائرے میں بٹھا کر مجھے بائیں جانب بٹھا لیا اور سب سے کہا کہ اپنے اپنے دامن پھیلا لو۔ میں نے بھی قمیض کا دامن پھیلا دیا لیکن باقی سب نے ہاتھ پھیلائے کیونکہ ان کی قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ وہ 1 دینار ہر ایک کے ہاتھ پر رکھتا، 10واں دینار مجھے دیتا، یہاں تک کہ ہمیانی خالی ہو گئی اور ہم سب کو 100 دینار ملے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس کے اہل خانہ بھی عمدہ خانوں کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بوڑھے شخص نے اپنی بیوی لبابا سے کہا کہ دیکھ لیا صبر کرنے کا نتیجہ، ہم نے اپنے آپ کو 1 حرام دینار سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے حلال کے ذریعے سے 1000 دینار عطا کر دیے۔ یہ بزرگ چند لقمے کھا کر اٹھ کھڑا ہوا، باہر جانے لگا تو بیوی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ کسی بھوکے فقیر کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھا لے۔ یہ کہہ کر بزرگ دروازے سے باہر نکل گئے۔ تبری کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا نفع دیا، ان سے میں اپنی خوراک حاصل کرتا رہا۔ 16 سال بعد مکہ آیا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں شہزادوں سے بیاہ دی گئی ہیں۔ ابو غیاس چند ماہ بعد فوت ہو گیا تھا۔ میں اس کی بیٹیوں کے شوہروں کے پاس جاتا
ان کے بچوں سے ملتا اور سب کو وہ ہمیانی والا قصہ تفصیل سے سناتا تھا۔ وہ یہ قصہ بڑی ہی دلچسپی سے سنتے، میری بڑی عزت کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر رحم فرمائے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔